مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام ولادت کو تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال دنیا و آخرت میں ہمارا ہاتھ ان کے دامن سے دور نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے فضائل بے شمار ہیں، اسی طرح ان پر ظلم بے حد و بے انتہا ہے، اور انہی مظالم کی ایک صورت یہ ہے، انہی کے ستم جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ان پہ جاری ہے، اس کا ایک جہت یہ ہے کہ ان کے بے شمار فضائل جن کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہر ایک فضیلت خود شدت کی روح سے اور اس کی قوت کی روح سے وہ خود ایک بے مثال ہے اور خود بے حد و بے انتہا ہے۔ عدد کے لحاظ سے فضائل بے انتہا، اور ہر فضیلت خود اپنی ذات کے طور پر اس کو اگر دیکھ لیں تو وہ صرف وہ اسی حالت میں بھی بے انتہا ہے۔ ان پہ ظلم کے سلسلے کا ایک جہت یہ ہے کہ ان کے فضائل کا انکار کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مقام کو نیچے لایا جائے، اور ان کے دشمنوں کو اور ان کے غاصبین کو ان سے کم نہ دکھایا جائے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے ایسے بعض امتیازات سے، ایسے بعض خصوصیات سے نوازا ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ الحرام کعبہ مشرفہ میں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو مخصوص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس فضیلت کے اس بات کے لیے لازمی بات ہے، تمام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کے اس بات کے لیے ہمیں کتب عمریہ کی ضرورت نہیں ہے، جماعت عمریہ کے اسانید اور ان کے مرویات کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فضل و کرم سے، ان کی محنتوں سے انہوں نے اتنی احادیث لکھوائی ہیں، انہوں نے اتنے حقائق بیان کیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ گرچہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مخالفین کے احادیث کو پرکھنے کی، یا ان کے احادیث کی روح سے ہم فضائل اہل بیت علیہم السلام ثابت کریں یا دین کا کوئی بھی جزء ثابت کریں، کیونکہ ہمارے نزدیک مخالفین کے جو احادیث ہوتے ہیں ان کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتی۔ ان کے احادیث بہت ہی غیر علمی طریقے سے اور غیر معتبر طریقے سے جمع کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے جو وہ خود متہم ہیں، بلکہ ثابت ہے ہمارے نزدیک کہ یہ فاسد العقیدہ اور فاسد العمل لوگ تھے۔ لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور ان کے افضلیت کے اس بات کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم مخالفین کے احادیث ان کے سامنے پیش کریں اور یہ ان کو دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی کا کوئی قیاس نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میں سے، جیسے ہم نے عرض کیا، ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس بات کے لیے گرچہ ہمارے کتب میں احادیث بہت زیادہ ہیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے طریق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود شاہد ماجرا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی عمر مبارک تھی اس وقت 30 سال کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے ظاہری عمر کے لحاظ سے 30 سال بڑے ہیں۔ ان کی حدیث موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ولادت کعبے میں ہوئی ہے وہ نہایت اعجاز کے ساتھ، نہ اتفاق کے ساتھ، اعجاز سے، نہیں یہ کہ کوئی تصادف کی روح سے، اتفاق کی روح سے، اور اس میں ملائکہ کا نزول ہوا ہے اور اس میں جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اعجاز نہ ظاہر ہوا ہے، وہ ہمارے کتب میں موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وہ آپ کو سنائیں گے۔
مخالفین کے کتب میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں، اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ اور مخالفین کے، جماعت عمریہ کے اکابر محدثین نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ ولادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ میں ایک امر متواتر، ثابت اور قطعی ہے۔ ان کے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سابق میں، پرانے زمانے میں، یہ احادیث جماعت عمریہ کے کتب میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ تعصبات کی بنا پر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی جو دشمنی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ان احادیث کو ان کی کتب سے حذف کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں ابھی، اور یہ ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھیں، جو لوگ حدیث میں تحقیق کرتے ہیں، فضائل اہل بیت علیہم السلام میں تحقیق کرتے ہیں، مسائل امامت میں تحقیق کرتے ہیں، اور پھر متاعن اعداء میں تحقیق کرتے ہیں، جو کرتوت ہیں خلفاء کے، ابو بکر و عمر و عثمان کے جو قبیح اعمال ہیں، ان میں تحقیق کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، ایک بہت بڑا باب ہے کہ جماعت عمریہ کے جو محدثین ہیں، جماعت عمریہ کے جو مؤرخین ہیں، ان کے جو لکھنے والے لوگ ہیں، یہ اکثر نہایت ہی متعصب ہوا کرتے تھے، نہایت ہی متعصب ہوا کرتے تھے نقل حدیث میں۔ اگر حدیث اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں ہے تو اس حدیث کو کوشش کیا جائے کہ نقل نہ کیا جائے، یا ایسے اسلوب سے نقل کیا جائے کہ اس میں اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت کی کوئی وجہ نہ ہو، یا ان سے ان کی امامت کا اس بات نہ ہو سکے۔ اس طرح سے نقل کرو، اس الفاظ کے ساتھ نقل کرو۔ یا اگر متاعن اعداء ہو تو اس کو چھپاؤ، اس کو نقل نہ کرو، یا ایسے الفاظ کے ساتھ نقل کرو کہ اس میں ان کے متاعن کا صفائی بھی اور ان کے متاعن کی دفاع بھی اسی حدیث میں کسی طرح سے شامل کیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے عصر صحابہ سے لے کر آج تک، دشمنی اہل بیت علیہم السلام اور تحریف تاریخ، کہ تاریخ میں حذف کیا جائے، تاریخ میں ہیرا پھیری کیا جائے، الفاظ روایات کو تبدیل کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس میں سے کم کیا جائے، بہت ساروں کو چھپایا جائے، جلایا جائے، نابود کیا جائے۔ نہ صرف میرے عزیزو یہ صرف ان کے محدثین کا تعصب ہے، بلکہ اس میں دو اور باتیں ہیں، دو بے اور عناصر ہیں۔ ایک عنصر ہے سیاست کا عنصر، حکومت کے پالیسی کا عنصر، اور دوسرا ہے عوام کے تقاضوں کا عنصر، کہ یہ اس کا علماء کے کردار پر، علماء کے لکھنے پر، علماء کی تحریرات پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلسل ایسے دور میں، بلکہ ایسے ادوار میں رہتے ہیں کہ ان ادوار میں ان حکومتوں کا پالیسی یہی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دشمنی، مثلا بنی امیہ کا دور، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور خاندان رسالت سے دشمنی، ان کے شیعوں سے دشمنی، اور اس کے بعد بنی عباس کا دور آتا ہے، ان کا بھی نہایت ہی دشمنی، اور نہایت دشمنی اعلان کیا۔ بنی عباس سب سید تھے، اور شروع میں یہ شیعہ تھے، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر اور ان کی مظلومیت کا شعار، ان کی مظلومیت کا نعرہ دے کر یہ حکومت میں آئے تھے، لیکن ان کی دشمنی بنی عباس سے، بنی امیہ سے بھی بڑھ گئی، اور اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں ان کی دشمنی تھی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور ان کے فضائل پھیلنے سے یہ لوگ ڈرتے تھے، ان کو اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتے تھے۔ نہ صرف کہ ان کو تعصب تھا، بلکہ ان کو وہ اپنی حکومت کا زوال کا سبب سمجھتے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل دنیا میں پھیل گئے تو میرے عزیزو، اور ان بنی عباس کے حکومت کے بعد جو دوسری حکومتیں آئی ہیں ان میں بھی تعصب، اور ان میں بھی اہل بیت علیہم السلام اور شیعوں، ہمیشہ شیعوں کے خلاف تعصب اور دشمنی کا سلسلہ کم نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک جانب سے۔ دوسری جانب جو عوام ہیں، جو جماعت عمریہ کے عوام ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی یہی توقع ہوتی تھی ان کے علماء سے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ایسی باتیں سنائی جائیں جو ان کو پسند ہیں، جو ان کے تعصبات کے اور ان کے امیال کے موافق ہیں۔ جیسے ہمارے شیعہ حضرات ہیں کہ آپ مجلس جاتے ہیں تو آپ کون سی مجلس سنتے ہیں؟ وہ مجلس سنتے ہیں آپ جس میں آپ کو مزہ آئے،
وہ مجلس آپ سنتے ہیں جس میں آپ کو مزہ آئے. اگر آپ کو ایسی مجلس سنائی جائے جو اس کی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ اس مجلس کو نہیں سننے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح علماء کے جماعت مخالفین کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کے عوام کا زیادہ سے زیادہ شروع سے، یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے احمد بن شعیب نسائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. نسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا. انہوں سے تقاضا کیا کہ آپ جو ہیں حدیث نقل کریں معاویہ کے فضل میں. اس نے کہا کہ معاویہ کے فضل میں کوئی صحیح حدیث مجھے نہیں معلوم. اس کو اتنا مار دیا، قتل کر دیا اپنے زمانے کا سب سے بڑے عالم کو. یا مثلا ابن جریر الطبری جو بنی عباس کے زمانے میں 3 صدی کے اختتام کے زمانے میں بغداد میں سب سے بڑا عالم، بغداد یعنی علم کا مرکز، عالم اسلام کا دارالخلافہ، تمام علماء کا مرکز، اس میں سب سے بڑا عالم تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس میں ہمیں حدیث سنا ہے. اس نے کہا کہ اللہ عرش پہ نہیں بیٹھتا. اللہ کوئی حیوان جانور ہے وہ اٹک بیٹھک کرے ادھر بیٹھ جائے؟ وہ اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھتا. اس کو مارنے کی کوشش کی، وہ بھاگ گیا اپنے گھر چھپ گئے. اس کے گھر کے باہر اتنے لوگ جمع ہو گئے، پتھر مارنے لگے اس کو، پتھروں کا ڈھیر جم گیا. اور اس کے بعد جو ہے فوج آئی، فوج کی ہزاروں تعداد کی فوج میں ہی اس کا جان انہوں نے چھڑایا ہے ان لوگوں سے. اور اسی طرح حاکم نیشابوری کو ان کو کوڑے پڑے ہیں کہ انہوں نے حدیث نقل نہیں کی ہے. یہ تعصبہ، چلو کوڑے تو گورنمنٹ کی جانب سے پڑتے ہیں، لیکن عوام کا، ابھی ہم عوام کے متعلق بات کر رہے تھے، عوام کا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے علماء سے کہ علماء ان کو ایسی باتیں سنائیں جو ان کے امیال کے موافق ہو، ان کے تعصبات کے موافق ہو. لہذا کوئی عالم اگر یہ جرأت کرنا چاہے، حکومت کچھ نہ بھی کہے نا، حکومت اور سیاست کی کوئی بات نہ بھی ہو، عالم جو ہے ہمیشہ وہ عوام کے درمیان رہتا ہے. اور علماء کو ہمیشہ کیا فکر رہتا ہے؟ اپنی محبوبیت، اپنی مقبولیت کا زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. تو ان کو ہمیشہ فکر ہوتا ہے کہ ایسی بات اپنی کتب میں نہ لکھیں، درج نہ کریں جن سے ان کی لوگوں میں محبوبیت کم ہو جاتا ہے، یا ایسی باتیں اپنی کتب میں لکھیں جن سے لوگوں کو زیادہ مزہ آ جائے اور زیادہ لوگوں کی رغبت ہو ان کی باتوں کی طرف. اور یہ جو عوام کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، صرف یہ عوام نہیں ہے جو مثلا آپ کے سبزی بیچنے والے عوام ہیں، یعنی جو عوام سے مراد یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے، یعنی جو طالب علم پڑھتے ہیں، جو دوسرے مولوی پڑھتے ہیں، ان کی بھی یہی دوسرے اپنے علماء سے توقع یہی ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق مطالب بیان کریں، اور ان کے عقیدے کے خلاف ایسی بات نقل کرے، ایسی حدیث کی تصحیح کرے جس سے مثلا ابو بکر عمر کی خلافت کا بطلان یا ان کی مفضولیت ثابت ہوتی ہے، تو ان کو ایسی بات پسند نہیں ہوتی. تو ان باتوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں میرے عزیزو، ان باتوں کو پیش نظر رکھیں. ایک بات یہ کہ ان کے علماء خود متعصب ہوا کرتے تھے. تعصب میں ان کا شیعوں کے خلاف دشمنی، تعصب بے انتہا. اور یہ سب باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فہرست وار بتا رہا ہوں، یہ سب باتیں انشاءاللہ کبھی وقت اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ جس طریقے سے نقل ہوئی ہے ہمارے نزدیک، حدیث جس طریقے سے نقل ہوئی ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے احتجاج کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کی تاریخ ایک بہت منقح صاف تاریخ ہے جو نقل ہوئی. نہیں، ان کی تاریخ بہت گندی تاریخ ہے. جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، جن لوگوں نے تاریخ لکھی وہ خود گندے لوگ تھے، اکثر، نہ کہ سب، اکثر متعصب لوگ تھے. حق کو چھپانے سے، حق میں ہیرا پھیری کرنے سے وہ نہیں گھبراتے تھے. پہلی اور اہل بیت بالخصوص کن کے متعلق؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جو واقعی اوصیاء ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے متعلق. دوسری بات ہے حکومتوں کی سیاستیں. تیسری بات ہے عوام کے توقعات. تو اس کی وجہ سے میرے عزیزو، ان باتوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں، اور ان کے علاوہ ان کے پاس اصول ہیں. ایک الامساک عما شجر بین الصحابہ، وہ باتیں جن سے صحابہ کے درمیان اختلافات کی بات ہے، اس کو چھپاؤ، اس کو نقل ہی نہ کرو. امساک یعنی چپ رہو، نقل ہی نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ وہ باتیں. اور جب ہم مسئلہ افضلیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جب مسئلہ امامت کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب باتیں کون سی ہیں؟ کہ ما شجر بین الصحابہ، شجر بین الصحابہ یعنی جو واقع ہوئے، وہ باتیں، وہ حادثات، وہ باتیں جو صحابہ کے درمیان واقع ہوئی ہیں. یہ ان کا اصول ہے الامساک. اس کو نقل ہی نہ کرو، اس کو چھپاؤ،
برباد کرو. اور ان کے بعد اس کے علاوہ ان کے اپنے کتب میں اصول ہیں میرے عزیزوں کہ وہ احادیث جن سے صحابہ کے طعن ثابت ہو، طعن ثابت، ان احادیث کو جلاؤ، ان کو نابود کرو. اور اس کے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اس موضوع پہ بات کرنا، اس کو کھولیں تو وہ بہت بڑی موضوع ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کے علماء نے، ان کے اکابر نے، بخاری مسلم سے پہلے کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے مشائخ نے کس طرح حدیثوں کی لائبریریاں انہوں نے جلائی ہیں. احمد ابن حنبل کے زمانے میں کتابوں کے کتابیں ان کے مشائخ کے انہوں نے جلائیں کہ کیوں، کہ اس میں ابو بکر و عمر کے متعلق باتیں ہیں. اور یہ کتابیں جو انہوں نے جلائیں یہ نہیں کہ شیعہ کتب تھی، کہ یہ شیعہ کتب تھی، نہیں، ان کے اپنے کتب، انہوں نے اپنے ہی کتب کو جلایا ہے، اپنے احادیث کو نابود کیا ہے، کیونکہ ان میں سے ایسی باتیں تھیں کہ ان میں ان کے عیوب بیان کیا جاتا تھا، اور ان میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے افضلیت کے دلائل تھے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے امامت کے دلائل تھے.